رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم کسی حاکم کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھو، حاکم ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اس کے ہاتھ، وہ غلط کام کر رہا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو برسر عام رسوا نہ کرو، برسر عام، فلا یخذلہ علانیۃ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، برسر عام اس کو رسوا نہ کرو، بل یأخذ بیدہ، بلکہ کسی وقت مناسب طریقے پر کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ جس سے تم اس سے خلوت میں بات کر سکو، تنہائی میں، اور اس کو سمجھاؤ کہ بھئی فلاں کام جو آپ نے کیا تھا وہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، لہذا آپ اس سے باز آ جائیں، خیرخواہی کے ساتھ اس کو کہو۔ یعنی حاکم کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اگر تم کسی اپنے حاکم سے کوئی غلط بات دیکھو تو فلا یخذلہ علانیۃ، یہ الفاظ ہیں، اس کو برسر عام رسوا نہ کرو بلکہ اس کو خلوت کے اندر سمجھاؤ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے۔ اب ذرا دیکھو، ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں، اب یہ حکومت کو یا حاکم کو رسوا کرنا یہ بڑی قابل تعریف بات سمجھی جاتی ہے۔ دیکھو جی، حکومت کے خلاف یہ اتنا بولتا ہے اور اس طرح بولتا ہے کہ بڑے بڑے لفظ لوگوں نے نکال رکھے ہیں کہ اس نے حاکم کو جو ہے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو جتنی بڑی گالی دے حاکم کو اتنا ہی بڑا مجاہد ہے وہ۔ یہ کہیں یہ حدیث سن لی ہے کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ حق کی بات کہنا کسی ظالم بادشاہ کے سامنے، یہ جہاد ہے۔ حدیث میں ایک الفاظ ہے یہ کہ حق کی بات کہنا کس کے سامنے؟ جابر ظالم سلطان کے سامنے حق کی بات کہنا جہاد ہے، واقعی جہاد ہے، کیونکہ اندیشہ جابر آدمی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ کلمۃ حق، حق بات کہنا، یہ نہیں کہ اس کو گالی دینا، اس کو رسوا کرنا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ حق کی بات پہنچا دینا کسی جابر و ظالم سلطان کے سامنے، یہ جہاد ہے، بلکہ بعض روایتوں میں افضل الجہاد، افضل جہاد ہے۔ تو وہاں یہ تو کہا کہ ظالم و جابر کے سامنے حق بات کہو، لیکن حق بات کس طرح کہو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ میں نے کہا کہ جا کے گالیاں دینا شروع کر دو یا اس کو برسر عام رسوا کر دو، بلکہ طریقہ بتا دیا کہ اگر تنہائی کا موقع ہے تو تنہائی میں اس سے بات کر لو، اس سے کہو۔ اور گالیاں دینا یہ یا برے برے القاب سے یاد کرنا، پہلے میں پورے سورہ حجرات کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں کہ لا تنابزوا بالالقاب، برے برے الفاظ میں اس کو یاد نہ کرو کسی کو بھی، اس میں حاکم بھی داخل ہے، بلکہ اس کو سمجھاؤ۔ حضرت ابو شریح ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور وہاں پر مدینہ منورہ پر یزید نے ایک اپنا گورنر مقرر کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں، وہ یزید کا گورنر تھا، اور آپ جانتے ہو یزید کیسا تھا، تو ان کا وہ حاکم تھا وہاں مدینے میں، اور لشکر بھیج رہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں۔ تو حضرت ابو شریح ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے صحابی، بڑے درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت خطرناک کام کر رہا ہے کہ لشکر بھیج رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے اوپر حملے کرنے کے لیے، اور عبداللہ بن زبیر پر حملہ کرنے کا معنی ہے کعبے پر حملہ کرنا۔ تو وہاں انہوں نے جا کر کیا بات کی؟ سلطان جائر تھا وہ، اندیشہ تھا کہ
اگر میں اس کے سامنے کوئی بات کہوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی گرفتار کر لے. لیکن الفاظ کیا استعمال کیے؟ ایھا الامیر قد احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے امیر، امیر کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ امیر برحق نہیں تھا، لیکن کہا اے امیر. یہ نہیں کہا کہ او جاہل، او بزدل، او گمراہ، اور اے سرکش، اور اے باغی، بلکہ کیا کہا؟ ایھا الامیر، اے امیر، احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک وہ بات سناتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی. سمعت اذنائی ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے وہ بات سنی ہے، میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو امن کی جگہ بنایا ہے، اور حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا ہے، اور آپ لشکر بھیج رہے ہیں وہاں پر. تو میں تو یہ حدیث سناتا ہوں آپ کو تاکہ اس حدیث کے ذریعے آپ کچھ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ الفاظ استعمال کیا. ایک جائر، وہ جو حاکم تھا وہ اتنا بدنام تھا کہ لوگ اس کو لطیم الشیطان کہتے تھے، لیکن صحابی نے جو انداز اختیار کیا وہ بجائے گالیاں دینے کے وہ نصیحت کا اختیار کیا، اور نصیحت کا اختیار کر کے نصیحت کا الفاظ استعمال کیے. یہ نہیں کیا کہ اس کو جلانا، وہ برسر عام رسوا کر دینے والی بات کی ہو. تو یہ طریقہ ہے جو ہمارے جو انبیاء کرام کا طریقہ ہے، جو صحابہ اعظام کا طریقہ ہے، جو قرآن کا طریقہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف حکمت کے ذریعے بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ لوگوں کو. غصہ نکالنا یا کسی کو ذلیل کرنا یہ مقصود نہیں ہے قرآن کریم. نہ قرآن کریم کا مقصود ہے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے، نہ صحابہ کرام کا عمل اس کے مطابق.